نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا 5واں پارہ شروع کریں گے، اور آج ہم صرف آپ سے اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے نئے ویورز ہیں، جنہوں نے ابھی ہماری تمام پچھلے پارے نہیں سنے ہیں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے پارے سے ہمارے دورہ قرآن کو سٹارٹ کریں، اور تمام، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آپ سب کے لیے ایک رہنما اور ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے۔ آپ لوگوں سے جسٹ کیا ہے کہ ایک ایک لفظ کو جب آپ ایک سلیس انداز میں آپ تمام آیات کو سنتے جائیں گے تو آپ کا ایک ویژن جو ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا، اور آپ کے اندر قرآن کی طلب جو ہے وہ ایک ایسی شمع کی طرح روشن ہو جائے گی کہ اس کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ ہم اس ایک ایک آیت کے اوپر جو ہے ہم غور کریں، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی ایک پلے لسٹ ہوگی جس میں ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ ساتھ کریں گے، اور اس میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ قرآن پاک کا جب عربک میں آپ سنیں گے یا آپ اس کی تلاوت کریں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ تو آج کی ہم کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحسنات، آج کا 5واں پارے کا یہ نام ہے والمحسنات۔ اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، مگر وہ جو جنگ میں قید ہو کر ہاتھ آئیں تمہارے، یہ قانون ہے اللہ کا لازم ہے جس کی پابندی تم پر، اور حلال ہیں تمہارے لیے وہ عورتیں جو علاوہ ہیں ان کے، اس طرح کے حاصل کرو تم ان کو اپنے مال خرچ کر کے قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کی خاطر۔ پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں میں کسی سے تو ادا کرو انہیں ان کے مہر بطور فرض، اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی سمجھوتے میں جو باہمی رضامندی سے طے پا جائے، بعد مہر مقرر کرنے کے، بے شک اللہ ہے اور بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے قدرت اس بات کی کہ نکاح کر سکے آزاد مومن عورتوں سے، تو وہ نکاح کرے ان سے جو تمہاری ملک میں ہو، کنیزیں ایمان والی، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کا حال۔ تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، سو نکاح کرو ان کنیزوں سے اجازت سے ان کے مالکوں کی، اور ادا کرو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق، تاکہ وہ قید نکاح میں محفوظ رہنے والیاں ہوں، نہ بدکاریاں کرنے والیاں اور نہ چوری چھپے یارانہ گانٹنے والیاں۔ پھر جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں تو اگر ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان کے لیے ہے نصف اس کا جو ہے آزاد عورتوں کے لیے مقرر سزا۔ یہ کنیز سے نکاح کی سہولت اس کے لیے ہے جسے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے، اور یہ کہ صبر سے کام لو تم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ چاہتا ہے اللہ کے کھول کر بیان کرے تمہارے لیے اپنے احکام، اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تھے تم سے پہلے، اور قبول کرے تمہاری توبہ، اور اللہ ہے ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری، مگر چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی کہ دور ہٹ جاؤ تم راہ راست سے، بہت زیادہ دور۔ چاہتا ہے اللہ کے ہلکا کرے بوجھ تمہارا، کیونکہ پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے، مگر یہ کہ ہو لین دین تمہارے آپس کی رضامندی سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ ہے تم پر بے حد مہربان۔ جو شخص کرے گا ایسے کام زیادتی اور ظلم سے تو انقریب جھونکیں گے ہم اسے بڑی آگ میں، اور رہے یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان، اور ہے یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان۔ اور اگر تم بچتے رہو ایسے بڑے گناہوں سے کہ منع کیا گیا ہے تم کو جن سے، تو معاف کر دیں گے ہم تمہاری چھوٹی برائیاں، اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ۔ اور اگر تم بچتے رہو ایسے بڑے گناہوں سے کہ منع کیا گیا ہے تم کو جن سے، تم معاف جن سے تو معاف کریں گے ہم تمہاری چھوٹی برائیاں، اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت و احترام کی جگہ۔ اور مت تمنا کرو ایسی بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس میں تم میں سے بعض کو بعض پر،
مردوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، اور عورتوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل، بے شک اللہ ہے ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ آپ سب لوگوں کو اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے ساتھ یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر ہم اپنے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے یقیناً چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم بتایا کہ مردوں کے لیے ہے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں جو کمایا انہوں نے، یعنی کہ اس بات کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے قرآن پاک میں کام میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لئیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو ہم لوگ اصل میں کچھ جو کچھ بھی کریں گے اپنی زندگی میں تو ہم اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، اس بات کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور سب کے لیے مقرر کی ہے ہم نے وارث اس میں جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور رہے وہ لوگ جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے تم نے، تو وہ انہیں بھی ان تو دو انہیں بھی ان کا حصہ، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر نگران۔ مرد سرپرست تو نگہبان ہیں عورتوں کے، اس بنا پر کہ فضیلت دی ہے اللہ نے انسانوں میں بعض کو بعض پر، اور اس بنا پر کہ خرچ کرتے ہیں مرد اپنے مال۔ یہاں پہ اس آیت میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردوں کو جو فضیلت عورتوں پر دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس وجہ سے دیے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک بات اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابری کے حقوق دی ہے، اور بعض جگہ پہ تو عورتوں کو مردوں سے بھی زیادہ حقوق ہیں، جیسے ایک ماں جو ہے اس کا اپنے بیٹے سے درجہ کئی گنا بلند ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی باتیں حکمت کے ساتھ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ بس نیک عورتیں ہوتی ہیں اطاعت شعار، حفاظت کرنے والیاں مردوں کی غیر حاضری میں، ان سب چیزوں کی جن کو محفوظ بنایا اللہ نے، اور وہ عورتیں کہ اندیشہ ہو تم کو نافرمانی کا جن سے، سو نصیحت کرو ان کو، اور اگر نہ مانے تو تنہا چھوڑ دو ان کو بستروں میں، اور پھر بھی نہ مانے تو مارو ان کو، پھر اگر اطاعت کرنے لگے ہیں وہ تمہاری تو نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کرنے کی راہ، بے شک اللہ ہے سب سے بالا تر اور بہت بڑا۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو ناچاکی کا میاں بیوی کے درمیان تو مقرر کرو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے، اگر چاہیں گے وہ دونوں اصلاح احوال تو موافقت پیدا کر دے گا اللہ ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ ہے سب کچھ جاننے والا، ہر بات سے باخبر۔ اور بندگی کرو اللہ کی اور نہ شریک کرو اس کا کسی کو ذرا بھی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں، رشتہ دار، ہمسایوں، بیگانہ ہمسایوں، پاس کے اٹھنے بیٹھنے والوں، مسافروں اور اپنی لونڈی غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو جو ہوں مغرور اور شیخی بگارنے والے، جو بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کی، اور چھپاتے ہیں اس کو جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو بھی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کی خاطر، اور نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز آخرت پر، ان کا ساتھی شیطان ہے، اور وہ شخص کے ہو گیا شیطان اس کا ساتھی تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور کیا آفت ٹوٹ پڑتی ان پر اگر ایمان لے آتے وہ اللہ پر اور روز آخرت پر، اور خرچ کرتے اس میں سے جو دیا ہے انہیں اللہ ہی نے، اور ہے اللہ ان کے بارے میں سب کچھ جاننے والا۔ بے شک اللہ نہیں ظلم کرتا ذرہ برابر، اور اگر ہو نیکی تو دگنا چگنا کرتا ہے اس کو، اور دیتا ہے اپنے پاس سے بھی اجر عظیم۔ پھر کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی جب لائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ، اور لائیں گے تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بطور گواہ۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نافرمانی کی رسول کی، اے کاش وہ زمین میں سما جائیں اور برابر کر دی جائے ان پر زمین، اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کوئی بات۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ قریب جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتیٰ کہ نشہ اتر جائے اور معلوم ہو تمہیں کہ کیا کہہ رہے ہو تم، اور نہ جنابت کی حالت میں قریب جاؤ نماز کے الا یہ کہ تم راستے سے گزر رہے ہو، حتیٰ کہ غسل کر لو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں
آیا ہو کوئی تم میں سے رفع حاجت کر کے، یا ہم بستری کی ہو تم نے عورتوں سے، اور نہ میسر آئے تم کو پانی تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، سو مسح کرو اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے خطائیں معاف کرنے والا، گناہ بخشنے والا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہیں دیا گیا تھا کچھ حصہ کتاب الہا میں سے، کہ خریدتے ہیں وہ گمراہی اور چاہتے ہیں کہ بھٹک جاؤ تم بھی راستے سے، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور کافی ہے اللہ کارساز، اور کافی ہے اللہ مددگار۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، کچھ ایسے ہیں جو ہٹا دیتے ہیں الفاظ کو ان کے موقع و محل سے، اور کہتے ہیں سمینا و عصینا، اور ہم نے سنا اور نہ مانا، اور اسما غیر مسما، اور ہماری سن تیری کوئی نہ سنے، اور کہتے ہیں رائنا کو رائنا، یعنی ہمارا گڈریا، مروڑ کر اپنی زبانیں طنز کرنے کے لیے دین حق پر۔ اور اگر وہ یوں کہتے سمینا و اطانا، ہم نے سنا اور مان لیا، اور اسما و انظرنا، سنی اور ہماری طرف نظر کیجئے، تو یہ ہوتا بہتر ان کے حق میں اور زیادہ درست بھی، لیکن دور کر دیا اپنی رحمت سے ان کو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، سو وہ نہیں ایمان لاتے، مگر بہت کم ہے لوگوں جنہیں دی گئی ہے کتاب، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے ہم نے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، قبل اس کے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو اور پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھ کی طرف، یا لعنت کریں ہم ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب سب پر۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہنے والا ہے، بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا کسی کو، اس نے بہتان باندھا اللہ پر اور ارتکاب کیا بہت بڑے گناہ کا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو پاکیزہ قرار دیتے ہیں اپنی ذات کو، حالانکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جنہیں اللہ پاک نہیں کرتا نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر بھی ذرہ برابر۔ دیکھو تو صحیح کس جھٹائی سے بہتان باندھ رہے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کا، اور کافی ہے ان کے مجرم ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے کچھ حصہ کتاب الہا میں سے، کہ ایمان رکھتے ہیں وہ جادو ٹونے اور شیطانی قوتوں پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے انکار کیا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہوں نے انکار کیا رسالت محمدیہ کا، کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی نسبت جو مسلمان ہو چکے ہیں راستے کے اعتبار سے۔ یہی ہیں وہ لوگ کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، اور جس پر لعنت کر دی اللہ نے سو ہرگز نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار۔ کیا ان کو حاصل ہے کوئی حصہ اللہ کی حکومت میں؟ اگر کہیں ایسا ہوتا تو پھر یہ نہ دیتے لوگوں کو ذرہ برابر بھی، یا پھر یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس پر جو عطا کیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، تو عطا کی تھی ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب اور حکمت، اور عطا کی تھی ہم نے ان کو بھی بہت بڑی سلطنت، تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان لائے اس پر، اور کچھ ایسے بھی تھے جو رکے رہے ایمان لانے سے، اور کافی ہے ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ماننے سے ہمارے احکام کو، ان قریب جھونکیں گے ہم انہیں آگ میں، جب جل جائیں گی کھالیں ان کی، تو بدل دیں گے ہم ان کی کھالیں، اور داخل کریں گے ہم انہیں اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ سپرد کرو ایمانتیں اہل ایمانت کی، اور جب فیصلہ کرو تم لوگوں کے مابین تو فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، بے شک اللہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو۔ بے شک اللہ ہے ہر بات کا سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا۔ اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان اقتدار و اختیار کی جو تم میں سے ہوں، پھر اگر جھگڑا ہو جائے تمہارے درمیان کسی معاملے میں تو پھر تو اسے فیصلے کے لیے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی طریقہ کار ہے بہتر اور بہت اچھا انجام کے اعتبار سے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہے تم پر،
اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہے تم سے پہلے، اس کے باوجود چاہتے ہیں یہ رجوع کریں معاملات کے فیصلے کے لیے طاغوت کی طرف، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ انکار کریں طاغوت کا، جبکہ شیطان ہے اور جبکہ چاہتا ہے شیطان یہی کہ لے جائے بھٹکا کر انہیں گمراہی میں بہت دور۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کر کہ آؤ اس کی طرف جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور آؤ رسول کی طرف، تو دیکھو گے تم ان منافقوں کو کہ رکے رہتے ہیں تمہارے پاس آنے سے بڑی سختی کے ساتھ۔ پھر کیا کیفیت ہوتی ہے جب آ پڑتی ہے ان پر کوئی مصیبت بسبب اس کے جو کیا ہوتا ہے ان کے اپنے ہاتھوں نے، پھر آتے ہیں تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی اور فریقین میں موافقت کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جانتا ہے اللہ اس کو جو ہے ان کے دلوں میں، سو چشم پوشی کرو تم ان سے اور سمجھاؤ انہیں اور کہو ان سے ان کے حق میں ایسی بات جو دل میں اتر جائے، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس لیے کہ اطاعت کی جائے اس کی اللہ کے حکم سے۔ اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھے تھے اپنی جانوں پر تو آ جاتے تمہارے پاس اور معافی مانگتے اللہ سے اور مغفرت کی درخواست کرتے ان کے لیے رسول بھی، تو یقیناً پاتے وہ اللہ کو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سو قسم ہے تمہارے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے کہ فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لیں تم کو، جب تک کہ فیصلہ کرنے والا نہ تسلیم کر لیں تم کو، اور اپنے باہمی اختلافات میں پھر نہ پائیں اپنے دلوں میں کوئی کھٹک اس پر جو فیصلہ کیا ہو تم نے، اور تسلیم کر لیں اسے جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر کہیں ہم نے حکم دیا ہوتا انہیں کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو نہ عمل کرتے اس حکم پر مگر تھوڑے ان میں سے، اور اگر یہ عمل کرتے اس حکم پر جس کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، تو ہوتا زیادہ بہتر ان کے حق میں اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ۔ اور اس صورت میں ضرور دیتے ہم ان کو اپنی جناب خاص سے اجر عظیم، اور ضرور ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیم کی۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، تو یہی ہیں جو ہوں گے ساتھ ان لوگوں کے کہ انعام کیا ہے اللہ نے ان پر، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے، اور بہت اچھے ہیں یہ لوگ بطور رفیق کے۔ یہ ہے فضل خاص اللہ کی طرف سے، اور بس کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سنبھالو اپنے ہتھیار، پھر نکلو الگ الگ دستوں کی صورت میں یا نکلو سب اکٹھے۔ اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو کہتا ہے بے شک احسان کیا اللہ نے مجھ پر کہ نہ ہوا میں ان کے ساتھ حاضر معرکے میں، یعنی کہ جنگ میں۔ اور اگر پہنچتا ہے تم کو فضل اللہ کا تو اس طرح بات کرتا ہے گویا کہ نہ تھی تمہاری اور اس کے درمیان ذرا بھی دوستی، کہتا ہے اے کاش ہوتا میں بھی ان کے ساتھ تو حاصل کرتا بڑی کامیابی۔ سو چاہیے کہ جنگ کریں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو فروخت کر چکے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کے عوض، اور جو شخص جنگ کرے اللہ کی راہ میں پھر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے تو ضرور دیں گے ہم اسے اجر عظیم۔ اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں جنگ کرتے تم اللہ کی راہ میں، اور ان اور ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر جو فریاد کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب نکال تو ہمیں اس بستی سے کہ ظالم ہے جس کے رہنے والے، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی حامی، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی مددگار۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں وہ جنگ کرتے ہیں راہ میں شیطان کی، پس جنگ کرو تم شیطان کے ساتھیوں سے، بے شک چال شیطان کی ہے نہایت کمزور۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو کہا گیا تھا جن سے کہ روکے رکھو اپنے ہاتھ جنگ سے اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر جو ہی حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو ڈرتا ہے ان لوگوں سے ایسا جیسا ڈرنا چاہیے اللہ سے یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور کہتے ہیں یہ لوگ اے ہمارے رب
اے ہمارے، اور کہتے ہیں یہ لوگ، اے رب ہمارے، کیوں فرض کیا تو نے ہم پر جنگ کرنا؟ کیوں نہ مہلت دی تو نے ہم کو تھوڑی مدت اور؟ کہہ دو اے نبی، دنیاوی فائدہ حقیر ہے اور آخرت بہت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں ظلم کیا جائے گا تم پر ذرہ برابر۔ جہاں کہیں بھی ہوگے تم آ لے گی تم کو موت، اگر چاہو تم مضبوط قلعوں کے اندر، اور اگر حاصل ہوتی ہے ان پر موت، اور اگر حاصل ہوتی ہے ان موت سے ڈرنے والوں کو کامیابی، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر پہنچتا ہے ان کو کوئی نقصان تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخر کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ نہیں لگتے یہ کہ سمجھیں کوئی بات؟ جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی بھلائی سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تم کو کسی قسم کی برائی سو تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ اور بھیجا ہے ہم نے تم کو اے محمد لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ اس بات پر گواہ، جس نے اطاعت کی رسول کی سو در حقیقت اطاعت کی اس نے اللہ کی، اور جو منہ موڑ گیا تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو ان پر پاسبان بنا کر۔ اور کہتے ہیں ہم فرما بردار ہیں، مگر جب چلے جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، کرتا ہے ایک گروہ ان کا خلاف اس کے جو تم کہتے ہو، اور اللہ لکھ رہا ہے جو مشورے یہ کیا کرتے ہیں، سو پرواہ نہ کرو ان کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ کیا یہ لوگ ذرا بھی غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اور اگر کہیں ہوتا یہ غیر اللہ کی طرف سے تو ضرور پاتے یہ اس میں بہت زیادہ اختلاف۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات امن کی یا خوف کی تو نشر کر دیتے ہیں اس کو، حالانکہ اگر پہنچاتے اس کو رسول کے پاس یا اپنے صاحب اختیار لوگوں تک، اس کی تحقیق کرتے وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں سے، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور رحمت اس کی تو ضرور پیروی کرنے لگ جاتے تم شیطان کی، مگر تھوڑے۔ تو جنگ کرو تم اے نبی، اللہ کی راہ میں نہیں ہو تم ذمہ دار، مگر اپنی ذات کے، اور ترغیب دلاتے ہو مومنوں کو بھی۔ توقع ہے کہ اللہ توڑ دے زور ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اور اللہ سب سے زبردست ہے اور بہت سخت ہے سزا دینے میں۔ جو کرے گا سفارش اچھے کام کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جو کرے گا سفارش برے کام کی ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور ہے اللہ ہر چیز پر قادر اور نگران۔ اور جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا، تو جواب میں دو تم بھی دعا بہتر اس سے کہ لوٹا دو وہی، بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، ضرور جمع کرے گا وہ تم سب کو قیامت کے روز، کہ نہیں ہے کوئی شک جس کے آنے میں، اور کون ہے زیادہ اچھا زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔ پھر کیا ہو گیا ہے تم کو کہ منافقین کے معاملے میں دو گروہ بن گئے ہو، جبکہ اللہ نے واپس لوٹا دیا ہے ان کو گمراہی میں بسبب ان کی کرتوتوں کے۔ کیا چاہتے ہو تم کہ ہدایت دو اسے جسے گمراہ کر دیا اللہ نے؟ حالانکہ جس کو گمراہ کر دیا اللہ تو ہرگز نہیں پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ ہدایت پانے کا۔ دل سے چاہتے ہیں یہ منافق کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے کافر ہو گئے ہیں وہ، تاکہ ہو جاؤ تم اور وہ ایک جیسے، لہذا مت بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست جب تک کہ نہ ہجرت کریں وہ اللہ کے راہ میں، پھر اگر روح گردانی کریں اور ہجرت سے تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کسی کو دوست اور نہ مددگار، مگر وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو جا ملے ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو، یا آئیں وہ تمہارے پاس کہ تنگ آ چکے ہوں ان کے دل اس بات سے کہ جنگ کریں تمہارے ساتھ یا جنگ کریں اپنی قوم کے ساتھ، اور اگر چاہتا اللہ تو غالب کر دیتا ان کو تم پر، پھر ضرور جنگ کرتے وہ تم سے، بس اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے اور نہ جنگ کریں تم سے، اور پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست، تو تمہیں تو نہیں رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کسی اقدام کا کوئی جواز۔
اور پاؤ گے تم کچھ اور لوگ جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، جب بھی موقع پاتے ہیں فتنے کا تو اوندے منہ جا پڑتے ہیں اس میں۔ پس اگر نہ کنارہ کش ہوں یہ لوگ تم سے اور نہ پیش کریں تمہارے آگے صلح کی درخواست اور نہ روکیں ہاتھ اپنے جنگ سے، تو پکڑو انہیں اور قتل کرو جہاں کہیں پاؤ تم انہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہہ دیا ہم نے تم کو ان پر کھلا اختیار، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے روا کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک غلام مومن، اور خون بہا ادا کیا جائے مقتول کے وارثوں کو، مگر یہ کہ معاف کر دیں وہ بطور صدقہ۔ پھر اگر ہو مقتول ایسی قوم سے جو دشمن ہو تمہاری اور ہو مقتول مومن تو آزاد کرنا ہوگا ایک مومن غلام، اور اگر ہو مقتول ایسی قوم میں سے کہ تمہاری ان کے درمیان معاہدہ ہو تو خون بہاؤ ادا کیا جائے اس کے وارثوں کو اور آزاد کیا جائے ایک مومن غلام۔ پھر جس کو میسر نہ ہو غلام تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، توبہ کرنے کے لیے اللہ ہے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا بڑی حکمت والا۔ اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو قصدن تو اس کی سزا ہے جہنم، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، نہ غضب ہوگا اللہ کا ال- نہ غ- اور غضب ہوگا اللہ کا اس پر، اور لعنت ہوگی اس پر، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب عظیم۔ اے ایمان والوں، جب نکلو تم جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور نہ کہو اس شخص کو جو کرے تم کو سلام کہ نہیں ہے تو مومن، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو تم ساز و سامان دنیاوی زندگی کا؟ تو اللہ کے ہاں غنیمتیں ہیں بہت، ایسے تو تھے تم اسلام سے پہلے، پھر احسان کیا اللہ نے تم پر کہ تم مسلمان ہو گئے، لہذا خوب تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ ہے ہر اس بات سے جو تم کر پاتے ہو پوری طرح باخبر۔ نہیں برابر گھر بیٹھے رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہ ہو، اور جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے، فضیلت دی ہے اللہ نے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے اور جان سے بیٹھے رہنے والوں پر، اور درجے کے اعتبار سے گرچہ سب سے وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے بھلائی کا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم سے، یعنی بڑے درجے میں اس کی طرف سے، اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور ہے اللہ بے انتہا بخشنے والا ہر حال میں رحم کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ کہ روح قبض کریں گے ان کی فرشتے اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، پوچھیں گے ان سے فرشتے تم کیا کرتے رہے؟ وہ کہیں گے تھے ہم کمزور اور بے بس اپنی سرزمین میں۔ فرشتے کہیں گے کہ کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع کہ ہجرت کر جاتے تم اس میں؟ سو یہی وہ لوگ ہیں کہ ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ مگر وہ کمزور اور بے بس مرد، جو عورتیں اور بچے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر اور نہیں پاتے کوئی راستہ، سو یہ لوگ امید ہے کہ اللہ معاف کر دے انہیں، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا۔ یہاں پہ ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو احکام دیا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی دین کے حساب سے اور اللہ کے احکامات کے مطابق کسی سرزمین پہ نہ وہ پوری کر سکتا ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کر جائے، اور اس وقت کوئی عذر جو ہے وہ اس کا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرعی واقعی کوئی کمزور ہے، کسی کے پاس بالکل استطاعت نہیں ہے، اور وہ اس جگہ پر اگر رکا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا ہے کہ اس کو وہ معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں پائے گا وہ زمین میں ٹھکانے بہت سے اور فراخی، اور جو نکلا اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، پھر آ لیا اس کو موت نے، تو ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے، اور ہے اللہ بے حد معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں ہے تم پر کچھ گناہ کے قصر کرو تم نماز میں، اگر اندیشہ ہو تم کو کہ ستائیں گے تم کو وہ لوگ جو کافر ہیں، بے شک کافر ہیں تمہارے کھلے دشمن۔ اور جب موجود ہو تم مسلمانوں کے ساتھ اور پڑھانے لگو ان کو نماز، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ اور لیے رہیں اپنے ہتھیار، پھر جب سجدہ کر چکیں یہ لوگ تو چاہیے کہ چلے جائیں تمہارے پیچھے، اور آ جائے گروہ دوسرا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، پس وہ نماز پڑھیں تمہارے ساتھ، اور ضروری ہے
کہ چوکنا رہیں اور لیے رہیں اپنے ہتھیار دل سے۔ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ کاش غافل ہو جاؤ تم اپنے ہتھیاروں سے اور سامانوں سے، تو ٹوٹ پڑے وہ تم پر ایک دم۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو احکامات آئے ہیں قصر نماز کے، اور نمازوں کو آپس میں میدان جنگ میں اس طریقے سے پڑھنے کے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور وہاں پہ ان کو یہ احکامات دیے گئے کہ حضور پاک جو ہے، ظاہری بات ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ جماعت کرا رہے ہوں، اور اگر ایک جماعت جو ہے وہ حفاظت میں معمور ہو، اور ایک جماعت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں اگر وہ محروم رہ گئی، تو ان کے لیے ایک بڑے اجر سے محرومی ہوگی۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک حل دیا ہے کہ جب یہ اس وقت کے لیے آیات ہیں کہ جب حضور پاک جو ہے وہ موجود تھے، اور ان کے میدان جنگ میں اس وقت یہ صورتحال ہو گئی، تو ایک جماعت جو ہے وہ ایک رکعت ان کے ساتھ پڑھے گی، پھر ایک جو ہے وہ حفاظت پہ معمور ہو جائے گی، اور دوسری جماعت جو ہے وہ اس وقت ان کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گی۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک حل دیا۔ اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر، اگر ہو تمہیں تکلیف بارش کی وجہ سے، یا ہو تم بیمار، کہ اتار رکھو اپنے ہتھیار، لیکن چوکنا رہو، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ پھر جب تم ادا کر چکو نماز، تو یاد کرتے رہو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں کے بل ہر حال میں۔ پھر جب خوف دور ہو جائے تمہارا، تو قائم کرو نماز تمام شرائط و آداب کے ساتھ۔ بے شک نماز ہے مومنوں پر فرض، پابندی وقت کے ساتھ، اور نہ کمزوری دکھاؤ تم دشمن کا تعاقب کرنے میں، اور اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسے تم اٹھاتے ہو، لیکن توقع رکھتے ہو تم اللہ سے ایسے اجر کی جس کی وہ توقع نہیں رکھتے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ بے شک ہم ہی نے نازل کی ہے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان اس علم و حکمت کے مطابق جو سکھائی ہے تم کو اللہ نے، اور مت اور درخواست کرو درگزر کی اللہ سے، بے شک اللہ ہے بہت معاف فرمانے والا، ہر حالت میں رحم کرنے والا۔ اور مت وکالت کرو ان لوگوں کی جو دغا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا۔ ایسے شخص کو جو ہو دغا باز، گناہوں میں ڈوبا ہوا، چھپا سکتے ہیں یہ اپنی حرکات لوگوں سے، لیکن نہیں چھپا سکتے اللہ سے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت بھی جب یہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو ایسی باتوں کے بارے میں جنہیں نہیں پسند کرتا اللہ، اور ہے اللہ کا علم ان کے اعمال پر محیط۔ یہ تم ہو اے مسلمانوں جو جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں، لیکن کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ساتھ ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ یا کون ہے جو ہوگا ان کا کارساز؟ اور جو بھی کر گزرے کوئی برا کام یا ظلم کر بیٹھے اپنے اوپر، پھر بخشش طلب کرے اللہ سے، تو پائے گا وہ اللہ کو بھی انتہا معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا۔ اور جو شخص کماتا ہے کوئی گناہ، تو بس کماتا ہے وہ اس گناہ کا وبال اپنی جان پر، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اور جس نے ارتکاب کیا کسی خطا یا گناہ کا، پھر تھوپ دیا اسے کسی بے گناہ کے سر، تو یقیناً اٹھایا اس نے بوجھ بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے شامل حال اور اس کی رحمت، تو قصد کر لیا تھا ایک گروہ نے ان میں سے کہ بہکا دیں تم کو، حالانکہ نہیں بہکا رہے تھے وہ لوگ وہ مگر اپنے آپ کو، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے وہ تم کو ذرا بھی، کیونکہ نازل کی ہے اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت، اور سکھایا ہے تم کو وہ کچھ جو تم نہ جانتے تھے، اور ہے اللہ کا فضل تم پر بہت ہی زیادہ۔ نہیں ہے کوئی بھلائی ان کے بیشتر خفیہ مشوروں میں، سوائے اس کے کہ کوئی ترغیب دے صدقہ دینے یا نیکی کرنے کی، یا اصلاح احوال کی لوگوں کے درمیان۔ اور جو شخص کرتا ہے یہ کام تلاش میں رضائے الہ کے، تو ضرور عطا کریں گے ہم اسے اجر عظیم۔ اور جس نے مخالفت کی رسول کی، اس کے بعد بھی کہ کھل کر آ چکی ہے اس کے سامنے ہدایت، اور چلا اہل ایمان کے راہ کے خلاف، تو چلنے دیں گے ہم اس کو اس راستے پر جدھر وہ مڑ گیا، اور ڈالیں گے ہم اسے جہنم میں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ گناہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ کسی کو، اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے۔ اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا
کسی کو تو یقیناً بھٹک گیا وہ گمراہی میں بہت دور۔ نہیں عبادت کرتے یہ مشرک اللہ کے سوا مگر دیویوں کی، اور نہیں عبادت کرتے یہ ان کی بھی بلکہ شیطان کی جو باغی ہے۔ لعنت کی اس پر اللہ نے، اور کہا تھا اس نے کہ ضرور لے کر رہوں گا میں تیرے بندوں میں سے اپنا مقررہ حصہ، اور ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو، اور ضرور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاؤں گا میں ان کو، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو ضرور چیریں گے وہ کان مویشیوں کے، اور ضرور حکم دوں گا میں ان کو تو ضرور رد و بدل کر دیں گے اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں۔ اور جس نے بنایا شیطان کو اپنا ولی و سرپرست اللہ کو چھوڑ کر، تو یقیناً اٹھایا اس نے گھاٹا کھلا۔ وعدہ کرتا ہے شیطان ان سے، اور آرزوؤں کے سبز باغ دکھاتا ہے ان کو، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر پرفریب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم، اور نہیں پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک کام، ضرور داخل کریں گے ہم ان کو ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں نہیں ہے۔ موقوف کچھ آرزوؤں پر تمہاری اور آرزوؤں پر اہل کتاب کی، جو بھی کرے گا کوئی برا کام بدلہ دیا جائے گا اسے اس کے مطابق، اور نہ پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو شخص کرے گا کوئی نیک کام، وہ مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ایسے سب لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہیں نا انصافی ہوگی ان کے ساتھ ذرا بھی۔ اور کون زیادہ سچا ہے دین کے لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور، اور وہ نیک کام کرتا رہا، اور پیروی کی اس نے ملت ابراہیم علیہ السلام کی، جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اور بنا لیا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مخلص دوست۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور ہے اللہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا۔ اور فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو ان کے معاملے میں، اور متوجہ کرتا ہے اس طرف جو تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جن کو نہیں دیتے تھے وہ حق جو مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے، اور چاہتے ہو تم کہ ان سے خود نکاح کر لو لالچ کی بنا پر، اور متوجہ کرتا ہے بے سہارا بچوں کی طرف، اور یہ کہ قائم رہو تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر، اور جو کرو گے تم کوئی بھی بھلائی تو بے شک اللہ ہے اس سے پوری طرح باخبر۔ اور اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند کی طرف سے بد سلوکی یا بے رخی کا، تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ صلح کر لیں آپس میں کسی طریقے سے، اور صلح بہرحال بہتر ہے اور موجود رہتا ہے طبیعتوں میں حرص۔ اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ ہے تمہارے عملوں سے پوری طرح باخبر۔ اور نہیں قدرت رکھتے تم اس بات کی کہ عدل کر سکو بیویوں کے درمیان، خواہ کتنا ہی چاہو تم، لہذا نہ جھک جاؤ کسی ایک کی طرف پوری طرح جھکنا کہ چھوڑ دو دوسری بیوی کو ادھر لٹکتا۔ اور اگر درست کر لو تم اپنے طرز عمل اور ڈرتے رہو اللہ سے، تو بے شک اللہ ہے بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور اگر جدا ہو جائیں میاں بیوی ایک دوسرے سے تو بے نیاز کر دے گا اللہ ہر ایک کو محتاجی سے اپنی وسیع قدرت سے، اور ہے اللہ وسیع قدرت کا مالک بڑی حکمت والا۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور سختی سے ہدایت کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور ہدایت کرتے ہیں تم کو کہ ڈرتے رہو اللہ سے، اور اگر نہ مانو گے تم اللہ تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اور ہے اللہ بے نیاز بہرحال میں سزاوار حمد و ثنا کا، اور ہے اللہ بے نیاز اور ہر حال میں سزاوار حمد و ثنا کا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اگر چاہے تو لے جائے تم کو زمین سے اے انسانوں، اور لے آئے دوسروں کو، اور ہے اللہ اس پر پوری طرح قادر۔ جو شخص ہے طالب دنیاوی صلے کا، وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو ہے صلہ وہ ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور ہے اللہ ہر بات کا سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بنو علم بردار انصاف کے گواہی دینے والے اللہ کے لیے، اگرچہ ہو یہ گواہی خلاف تمہاری اپنی ذات کے یا والدین اور رشتہ داروں کے، خواہ ہو کوئی مالدار یا غریب، بہرحال
ہے تم سے زیادہ خیر خواہ ان کا، پس مت پیروی کرو تم خواہشات نفس کی عدل نہ کرنے میں، اور اگر گھما پھرا کر بات کرو گے گواہی میں یا گریز کرو گے تو بے شک اللہ ہے تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے اس نے اپنے رسولوں پر، اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی اس سے پہلے، اور جس نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور رسولوں کا اور روز آخرت کا، تو یقیناً وہ بھٹک کر نکل گیا گمراہی میں بہت دور۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر بڑھتے چلے گئے کفر میں، ہرگز نہیں ہے اللہ کو بخشے ان کو، اور یہ کہ ہدایت دے ان کو سیدھے راستے کی۔ خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست، مومنوں کو چھوڑ کر کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت، سو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری، اور البتہ نازل کر چکا ہے اللہ تم پر اسی کتاب میں یہ حکم کہ جب سنو تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک نہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں۔ اس کے علاوہ بے شک تم بھی اگر ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے، یقیناً اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ اکٹھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منتظر رہتے ہیں مصیبت کے تمہارے لیے، پھر اگر حاصل ہوتی ہے تم کو فتح اللہ کی طرف سے تو کہتے ہیں کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ، اور اگر ملتا ہے کافروں کو کچھ حصہ فتح کا تو کہتے ہیں کیا ہم قادر نہ تھے کہ لڑتے تمہارے خلاف، اور کیا ہم نے تمہیں بچایا تم کو مومنوں سے، پس اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے دن، اور ہرگز نہیں رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے مومنوں پر غالب آنے کا کوئی راستہ۔ بے شک منافق دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو کھڑے ہوتے ہیں بے دلی اور کاہلی کے ساتھ، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور نہیں یاد کرتے اللہ کو مگر تھوڑا۔ ڈاما ڈول ہیں دونوں کے درمیان، نہ مومنوں کی طرف اور نہ کافروں کی طرف، اور جسے گمراہ کر دیا اللہ نے تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی راستہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ کافروں کو دوست اور سوائے مومنوں کے، کیا چاہتے ہو تم کہ مہیا کر دے اللہ کو اپنے خلاف کوئی کھلی حجت؟ بے شک منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے میں جہنم کے، اور ہرگز نہ پاؤ گے تم ان کے لیے کوئی مددگار مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کی رسی کو اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، سو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور انقریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر شکر گزار بنے رہو تم اور ایمان کی روش پر چلو، اور ہے اللہ قدردان سب کے حال سے پوری طرح واقف۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا الحمدللہ پانچواں پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں کو جیسے میں اپنے ہر لیکچر میں یہ بات بتاتا ہوں کہ ہمارا اسی چینل کے اوپر آپ کو تمام کی تمام جو ڈیٹیلز ایک لفظ ب لفظ ترجمے کی پلے لسٹ ہے وہ آپ کو انقریب یہاں پہ مل جائے گی، جس میں ہم گاہے بگاہے پورا قرآن انشاءاللہ الحمد سے لے کے ناس تک ہم اس میں ڈالیں گے، اور اس میں ہمیں آپ کی یقیناً بھرپور آ، مدد چاہیے ہوگی۔ اس کے لیے آپ ہمارے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا الگوریزم جو ہے یوٹیوب کا ہمارے چینل کو تھوڑا تمام لوگوں تک پہنچانے میں وہ مدد کرے گا، تو اس سے آپ کا بھی وہی کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے کہ ہمیں امت خیر منتخب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہم یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا سکیں، تو اس میں آپ کی بھی ہم کو مدد چاہیے۔ آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے اپنے تمام حلقہ احباب میں تاکہ یہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی چھٹے پارے کے ساتھ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔